اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، آپ سب کو دا ٹرو نالج پر خوش آمدید۔ آج کے ہمارے ویڈیو کا ٹاپک ہے جنت میں سب سے آخر میں داخل ہونے والا شخص۔ ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری تمام ویڈیوز بر وقت ملتی رہیں۔ لوگوں نے پوچھا، یا رسول اللہ، کیا ہم قیامت کے دن اپنے رب کو دیکھیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا 14ویں رات کا چاند دیکھنے میں تمہیں کوئی دشواری ہوتی ہے؟ لوگوں نے عرض کیا، نہیں یا رسول اللہ۔ پھر آپ نے پوچھا، جب بادل نہ ہو تو سورج کو دیکھنے میں کوئی دشواری ہوتی ہے؟ لوگوں نے کہا، نہیں یا رسول اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر تم اسی طرح اللہ تعالیٰ کو دیکھو گے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ لوگوں کو جمع کرے گا اور فرمائے گا کہ تم میں سے جو کوئی جس چیز کی پوجا پاٹ کیا کرتا تھا وہ اس کے پیچھے لگ جائے۔ چنانچہ جو سورج کی پوجا کرتے تھے وہ سورج کے پیچھے ہو جائیں گے، جو چاند کی پوجا کرتا تھا وہ چاند کے پیچھے ہو جائے گا، اور جو بتوں کی پوجا کرتا تھا وہ بتوں کے پیچھے لگ جائے گا۔ پھر یہ امت باقی رہ جائے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ ان سب کے پاس آئے گا اور فرمائے گا، تمہارا رب میں ہوں۔ وہ جواب دیں گے، ہم یہیں رہیں گے یہاں تک کہ ہمارا رب آ جائے۔ جب ہمارا رب آ جائے گا تو ہم اسے پہچان لیں گے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ان کے پاس اسی صورت میں آئے گا جس میں وہ پہچانتے ہوں گے، اور اللہ فرمائے گا کہ میں تمہارا رب ہوں۔ وہ اقرار کریں گے، تو ہمارا رب ہے۔ چنانچہ اس کے پیچھے ہو جائیں گے اور دوزخ پر پل صراط نصب کیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اور میری امت سب سے پہلے اس کو پار کرنے والے ہوں گے، اور اس دن صرف انبیاء بات کر سکیں گے، اور انبیاء کی زبان پر یہ ہوگا، اے اللہ مجھ کو محفوظ رکھ، مجھ کو محفوظ رکھ۔ دوزخ میں درخت سادان کے کانٹوں کی طرح آنکڑے ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے دریافت فرماتے ہیں، کیا تم نے سادان دیکھا ہے؟ تو لوگ جواب دیتے ہیں، جی ہاں یا رسول اللہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ سادان کے کانٹوں کی طرح ہوں گے، البتہ وہ اتنے بڑے ہوں گے کہ اس کا طول و عرض اللہ کے سوا اور کسی کو معلوم نہ ہوگا۔ وہ لوگوں کو ان کے اعمال کے بدلے اچک لیں گے، تو ان میں سے کچھ وہ ہوں گے جو تباہ ہونے والے ہوں گے، اور اپنے اعمال بد کی وجہ سے وہ دوزخ میں گر جائیں گے، یا اپنے اعمال کے ساتھ بندھے ہوں گے، اور ان میں بعض کے ٹکڑے کر دیے جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ تجلی فرمائے گا اور اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ کر کے فارغ ہوگا، اور دوزخیوں میں سے جسے اپنی رحمت سے باہر نکالنا چاہے گا تو جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے انہیں دوزخ سے باہر نکال لیں۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ رحم کرنا چاہے گا۔ ان میں سے جنہوں نے کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا تھا، فرشتے انہیں سجدوں کے نشان سے دوزخ میں پہچانیں گے۔ دوزخ ابن آدم کا ہر عضو جلا کر بھسم کر دے گی سوائے سجدے کے نشان کے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دوزخ پر حرام کیا ہے کہ وہ سجدوں کے نشان کو جلائے۔ یہ لوگ دوزخ سے اس حال میں نکالے جائیں گے کہ جل کر بھن چکے ہوں گے، پھر ان پر آب حیات ڈالا جائے گا، اور یہ اس کے نیچے سے اس طرح اگ کر نکلیں گے جس طرح سیلاب کے کوڑے کرکٹ سے سبزہ اگ آتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ بندوں کے درمیان فیصلہ کر کے فارغ ہوگا۔ ایک شخص باقی رہ جائے گا جس کا چہرہ دوزخ کی طرف ہوگا۔ وہ ان دوزخیوں میں سب سے آخری انسان ہوگا جسے جنت میں داخل ہونا ہوگا۔ وہ کہے گا، اے میرے رب، میرا منہ دوزخ سے پھیر دے، کیونکہ مجھے اس کی گرم ہوا نے پریشان کر رکھا ہے اور اس کی تیزی نے جھلسا ڈالا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ سے وہ اس وقت تک دعا کرتا رہے گا جب تک اللہ چاہے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ اس شخص سے فرمائے گا، کیا اگر میں تیرا یہ سوال پورا کر دوں تو تو مجھ سے کچھ اور مانگے گا؟ وہ کہے گا، نہیں، تیری عزت کی قسم، اس کے سوا اور کچھ نہیں مانگوں گا۔ اور وہ شخص اللہ رب العزت سے بڑے عہد و پیما کرے گا، چنانچہ اللہ اس کا منہ دوزخ کی طرف سے پھیر دے گا۔ پھر جب وہ جنت کی طرف رخ کرے گا اور اسے دیکھے گا تو اتنی ہی دیر خاموش رہے گا جتنی دیر اللہ تعالیٰ اسے خاموش رہنے دینا چاہے گا۔ پھر وہ کہے گا، اے رب، مجھے صرف جنت کے دروازے تک پہنچا دے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کیا تو نے وعدہ نہیں کیا تھا کہ جو کچھ میں نے دیا اس کے سوا اور کچھ بھی نہیں مانگے گا؟
افسوس ابن آدم تو کتنا وعدہ خلاف ہے۔ پھر وہ انسان کہے گا اے رب، اور اللہ سے دعا کرے گا۔ آخر اللہ تعالیٰ پوچھے گا کیا اگر میں نے تیرا یہ سوال پورا کر دیا تو اس کے سوا کچھ اور مانگے گا؟ وہ شخص کہے گا تیری عزت کی قسم، اس کے سوا اور کچھ نہیں مانگوں گا، اور جتنے اللہ چاہے گا وہ شخص وعدہ کرے گا۔ چنانچہ اسے جنت کے دروازے تک پہنچا دیا جائے گا۔ پھر جب وہ جنت کے دروازے پر کھڑا ہو جائے گا تو جنت اسے سامنے نظر آئے گی، اور وہ دیکھے گا کہ اس کے اندر کس قدر خیریت اور مسرت ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ جتنی دیر چاہے گا وہ شخص خاموش رہے گا۔ پھر وہ شخص کہے گا اے میرے رب، مجھے جنت میں پہنچا دے۔ اللہ تعالیٰ اس پر کہے گا کیا تو نے وعدہ نہیں کیا تھا کہ جو کچھ میں نے تجھے دے دیا ہے اس کے سوا تو اور کچھ نہیں مانگے گا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا افسوس ابن آدم، تو کتنا وعدہ خلاف ہے۔ وہ انسان کہے گا اے میرے رب، مجھے اپنی مخلوق میں سب سے بڑھ کر بدبخت نہ بنا۔ چنانچہ وہ مسلسل دعا کرتا رہے گا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں پر ہنس دے گا۔ جب ہنس دے گا تو اس کے متعلق کہے گا کہ اسے جنت میں داخل کر دو۔ جنت میں اسے داخل کر دیا جائے گا تو اللہ اس سے فرمائے گا کہ اپنی آرزوئیں بیان کر۔ وہ انسان اپنی تمام آرزوئیں اللہ کے سامنے بیان کر دے گا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اسے یاد دلائے گا۔ وہ کہے گا کہ فلاں چیز، یہاں تک کہ اس کی آرزوئیں ختم ہو جائیں گی تو اللہ تعالیٰ اس انسان سے فرمائے گا یہ آرزوئیں اور انہی جیسی تمہیں اور ملیں گی۔